افسران کے دباؤ کی وجہ سے محکمے میں ناجائز بھرتی کرنی پڑے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کی نوکری جانے کا خطرہ ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کسی حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ کو قانون کو ہی اوبے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ آپ اس آزمائش میں نہیں پڑیں، لیکن جو لوگ پڑ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وبال ان بڑے آفیسرز کے اوپر ہوگا کہ جو اس طرح کا حکم دیتے ہیں اور آپ کے لیے اوبے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور مصیبت کھڑی کر دیں گے یا آپ کو کھڈے لائن لگا دیں گے۔ ہاں، کھڈے لائن لگنے والا اگر معاملہ ہو تو آپ کھڈے لائن ہی لگ جائیں۔ ہاں، جہاں آپ کی نوکری جانے کا معاملہ ہو وہاں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک جج صاحب نے اکیڈمی کے نمبر پہ فون کیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے آلموسٹ کوئی 18-20 سال ہو چکے ہیں اور میری کوئی 25-30 کے قریب جو ہے وہ ٹرانسفرز ہو چکی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نوکری کو حلال کروں، اور اگر جہاں ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ تو یہ تکلیفیں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو بڑا چھوٹا سوال ہے، بسا اوقات کسی مظلوم کی جان لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے اور واقعتاً وہ مظلوم ہے اور دلائل اور شواہد کی روشنی میں مظلوم ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، لیکن اس کا فیصلہ دلائل کے ذریعے آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں۔ اور ظاہر دلائل جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ مجرم ہے، آپ کا کہنا نہ کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس کی اسپیشلٹی ہے، جو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا نحق ہو سکتا ہے؟ نحق اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا موجود تھا، اس کی شکل و صورت آپ کو پتا تھی، اور آپ نے جب بندہ سامنے دیکھا قریب قریب اس کی شکل کا تھا، لیکن جب آپ نے غور کیا تو آپ کو پتا چلا یہ تو بندہ ہی وہ نہیں ہے۔ پھر اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ جی اب آپ نے ایک ڈیوٹی پوری کرنے کی خاطر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، اس پہ پھر معذرت کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ قتل ناحق لکھا جائے گا، بالکل کلیئر کٹ۔ چونکہ کئی ریاستی اداروں کے لوگ بھی یہاں فون کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کا، تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے قانون خود ہاتھ میں نہیں لینا کہ آپ کہ جی مجھے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے چھوڑ دیں۔ جہاں آپ کے پاس کنفرم ہے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، یہ اس کا ڈی این اے، یہ شناختی کارڈ ہے، اور وہ چیزیں نہیں میچ کر رہی اور آپ نے کہا کہ نہیں اب ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ کسی لیڈی ڈاکٹر نے، گائناکالوجسٹ نے میٹنگ میں جانا ہے اور اس نے کہا کہ یار اس عورت کے ساتھ تو مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نارمل ڈیلیوری کے لیے، تو ٹھیک ہے میری تو میٹنگ ہے، میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤں۔ کٹ مارا، پیسے بھی بنائے، اور اس بندے کو ایک مصیبت میں ڈال دیا، اس کے پورے خاندان کو لائف ٹائم کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے جسم کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری والی عورتیں تو تھوڑی دیر بعد ریکور کر جاتی ہیں، یہ تو کئی ہفتوں تک ریکور نہیں کرتی ہیں، اور پھر لائف ٹائم ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر شخص نے خود اجتہاد کرنا ہے۔